السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی، فقہی سوالات اور جوابات پر مبنی پروگرام ہوتا ہے، جس میں آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھائے جائیں گے، اس پر ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم اکثر اپنے پروگرام کے آغاز میں کہتے ہیں کہ جس وقت آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز کو دھیما کر دیجئے، کم کر دیجئے، تاکہ آپ جس وقت سوال کر رہے ہوں ٹیلی فون کے ذریعے آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں، بنا کر رکھیں، اور تاکہ وقت کا ہم زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کر سکیں، اور سوالات مختصر ہوں، جامع ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پہلے اپنا نام بتائیں اور اپنے مقام کا نام بتائیں کہ کہاں آپ رہتے ہیں، اور پھر اپنا سوال آپ براہ راست شروع کر سکتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ سب سے پہلے ہم اپنے کالر کو پروگرام اس وقت شامل کرتے ہیں جو فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید ہم سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کو اپنے اسٹوڈیوز میں تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جیسا کہ اس وقت نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں جو دنیا میں آمد ہوئی تھی، اس کو لے کر بہرحال خوشیاں ساری دنیا میں اس وقت منائی جا رہی ہیں، اور بہرحال خوشی کا ماحول ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ربیع الاول سے متعلق، میلاد النبی سے متعلق اس طرح کے سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی یہاں سے مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک کالر فون لائن پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ، نعیم صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، پٹنہ سے کال نعیم صاحب۔ جی نعیم صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا کہ ذرا مفتی صاحب سے پوچھیے گا، اس لیے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو ہے ہاسپٹل میں ان کا ڈیڈ ہو گیا تھا، ڈیڈ کر گئے تھے، تو وہاں سے ان کو گاڑی پر لاد کے ان کو گاؤں پہنچایا گیا، لیکن گاؤں پر گاڑی کسی کارن نہیں جا سکا، تو 1 کلومیٹر پہلے جو مسلم کی بستی ہے وہاں ان کو رکھ دیا، اب گاڑی گئی نہیں وہاں سے، لیکن کچھ ہندوؤں کو کہا گیا کہ بھائی یہ دیکھیے آدمی یہ ہو گیا، اس کو گاؤں تک پہنچا دیجیے، لیکن ہندو لوگ وہاں نہیں تیار ہوئے، تو 5-6 مسلم لوگ اپنے میں ایک کھٹیا کھاٹ جو ہوتا ہے کھٹیا دیہات میں، اس کو منگانے کے بعد ان لوگ کندھے پر اپنے رکھ کے اور اس کو گاؤں پہنچا دیا۔ تو ہم کو بولے تھے کہ ذرا مفتی صاحب سے پتہ کر لینے کے لیے کہ ہم لوگ جو ان کو کندھے پر کھٹیا پر لاد کے جو پہنچا دیا ان کے گاؤں تک، تو اسی کے بارے میں جانکاری ہے کہ کیا وہ صحیح ہے کہ غلط؟ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ، بہرحال ایک اچھا کام ہے خدمت خلق کا، ضرور انشاءاللہ اس تعلق سے پوچھیں گے مفتی صاحب سے۔ بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر شخص ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا نام بتائیں کہاں سے؟ جی میرا نام محمد ساجد ہے، میں ضلع میرٹھ سے بول رہا ہوں۔ جی ساجد صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی سوال میرے 2 ہیں سر، ایک تو یہ کہ نامحرم ڈاکٹر کو اپنی جیسے بیگم کا یا علاج کرا سکتے ہیں نامحرم ڈاکٹر، جیسے کہ وہ چیک اپ بھی کرتا ہے، سینے کا بھی، پیٹ کا بھی، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے، یہ ربیع الاول کے مہینہ چل رہا ہے کہ عید میلاد النبی کہاں تک جائز ہے، کہاں تک نہیں، ذرا مفتی صاحب سے روشن ڈلوائے اس بات پہ۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ کون صاحب کہاں سے؟ مجاہد کریم نگر سے۔ مجاہد صاحب کریم نگر۔ جی مجاہد صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ قرآن شریف کے اوپر کوئی دوسرے بکس رکھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید پہ کیا دیگر دوسری کتابیں دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، انشاءاللہ دونوں۔ جی اور ایک سوال ہے جی اگر کوئی پریشانی کے موقع پر مسجد میں پیسے دیتے وہ لینا مناسب ہے یا نہیں؟ پریشانی کے موقع پر کہ اگر کام میرا بن جائے تو میں مسجد میں کچھ پیسے دے دوں گا، کہ ایسا کہنا یا کرنا؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کے دونوں سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔
سب سے پہلے نعیم صاحب کے سوال کو شامل کرتے ہیں. پٹنہ سے انہوں نے سوال کیا ہے ان کے دوست کے حوالے سے کہ کسی غیر مسلم کا انتقال ہوا اور پھر بہرحال انہوں نے تفصیل بتائی اور پھر وہاں سے لوگوں نے مسلم حضرات نے میت کو لے کر وہ کٹھیا جسے کچھ کہہ رہے تھے کاٹ پر لے کر گئے ہیں. بہرحال ایک اچھا خدمت خلق کا کام انہوں نے کیا ہے. چونکہ وہ شخص غیر مسلم تھا اس لیے ماں باپ کا جاننا ہے کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے نہیں کیا ہے. اسلام انسانیت کی مدد کرنا، انسانیت کی خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے. انسان قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انسان ہونے کے ناطے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رحم دلی کا، محبت کا، خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے اور بوقت ضرورت اس کی مدد کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہ انتہائی بہتر عمل ہے کہ آج کے اس دور میں جب کہ ہر طرف مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد اور بے رحم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں مسلمان حضرات مل کر ایک غیر مسلم کے میت کو اس کے گھر تک پہنچایا. ظاہر سی بات اس سے بڑی رواداری کیا ہو سکتی ہے کہ جبکہ خود غیر مسلم حضرات اپنے غیر مسلم بھائی کی نعش کو لے کر جانے یا اس کے قریب آنے سے بھاگ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے اس نعش کو ان کے ورثہ تک پہنچایا. یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کے ساتھ ساتھ یعنی ایسے لوگوں کے چہرے پر زبردست تماچا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اندر رحم نہیں ہے یا مسلمانوں کے اندر یعنی کسی طرح کی خیر خواہی نہیں ہے، رواداری نہیں ہے. یہ الگ قسم کے لوگ ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین اور مثبت جواب ہوا. جو کچھ آپ لوگوں نے کیا بہت اچھا عمل کیا، بہت رحم دلی کا معاملہ کیا اور انسانیت کے ناطے آپ نے جو کچھ کیا وہ قابل تعریف ہے. اس لیے اس پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے. اور بہرحال ایسے چیزوں کی کو اگر کسی کو بتانا پڑے تو مزید بتانا چاہیے، میڈیا کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے، تاکہ لوگوں کے اندر اس طریقے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اس طریقے کا جو کام ہمارے مسلم برادران حضرات کرتے ہیں وہ اس کا بھی جو ہے پیغام لوگوں تک، دنیا تک پہنچے. محمد ساجد صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب کہ کیا نامحرم ڈاکٹر کے پاس خواتین اپنے علاج کے لیے رجوع ہو سکتی ہیں؟ بہت سارے علاج ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں خواتین کا کسی نامحرم ڈاکٹر سے یا پھر مسلم ہو یا غیر مسلم ان سے رجوع کرنا کیسا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ خواتین ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کرائے. اگر جس مرض میں وہ خاتون مبتلا ہے اس مرض کا کوئی ماہر عورت ڈاکٹر موجود ہے تو اس سے علاج کرانا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن عورت کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم ڈاکٹر سے خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو علاج کرایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت عورت کا سطر یعنی ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. محمد ساجد صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ سب کے پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آپ تشریف لائے اور اس مناسبت سے ساری دنیا میں بہرحال خوشی کا ماحول اس وقت دیکھا جا رہا ہے. کیا ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو عید میلاد النبی کے موقع پر جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے یہ عمل کیسا ہے اور کس طریقے سے اس روز کو مسلمان گزارے؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہے جس کا نام غلط پڑھنے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی غلط ہوتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھو، اس لیے کہ اچھے نام کے اچھے اثرات پڑتے ہیں اور برے نام کے برے اثرات پڑتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ صحیح روایتوں کے مطابق یہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ ہے اور 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. چاہے ولادت 9 کو ہوئی ہو یا 8 کو ہوئی ہو یا 12 کو ہوئی ہو، تینوں تاریخوں میں چاہے جو بھی تاریخ ہو، ان تینوں تاریخ کو یوم ولادت کہا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن کہا جا سکتا ہے. اس کا نام جو عید میلاد النبی کہا گیا، اس عید کے نام رکھنے کی وجہ سے اس کے غلط اثرات دنیا والوں پہ پڑے اور دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا
کہ آج عید کا دن ہے، بلکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ عید الاعیاد یعنی عیدوں کی عید سب سے بڑی عید 12 ربیع الاول ہے، تو اس کا نام جو عید دیا گیا اس نام کے غلط پڑھنے کی وجہ سے اس کے اثرات بھی غلط پڑے۔ یہ 12 تاریخ ہو یا 8 تاریخ ہو یا 9 تاریخ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی ہیں، صحابہ کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی ہیں، تابعین کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی ہیں، تبع تابعین کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی ہیں، فقہاء اور محدثین کے دور میں بھی یہ تاریخیں آئی ہیں۔ 600 سال کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے، پوری اسلامی تاریخ میں، پورے اسلامی دنیا میں کہیں بھی اس دن کو عید کے نام سے یا جشن کے نام سے نہیں منایا گیا اور نہ منایا جاتا تھا۔ 600 سال کے بعد ایک سیاسی مقصد کے تحت اس دن کو باضابطہ جشن کے طور سے منایا گیا اور سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت صورتحال ہے ہندوستان پاکستان کی، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پہ جس طریقے سے لوگ یعنی ناچنا ہے، گانا ہے، بجانا ہے اور مختلف انداز سے آپ باضابطہ طور سے پھگے لگائے جا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے یعنی سالگرہ کے موقع پر لگایا جاتا ہے، اس طریقے سے پھگے لگا کے سجایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کریں، ہم آپ کے اخلاق کو عام کریں، آپ کی سنت کو اور آپ کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے رکھے۔ یہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جشن منانے سے کوئی پیغام، اچھا پیغام دنیا والوں کو نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سوچے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے، سنت پہ، شریعت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ آپ نے تفصیل سے کہا ہے کہ میلاد النبی کے واقعے پر آپ نے روشنی ڈالی، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو اس ماہ کو، ماہ رمضان مبارک کو قرآن مجید کی وجہ سے ایک فضیلت حاصل ہوئی اور اسے ایک مقام حاصل ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پھر ان کی ولادت پر جشن کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو رمضان کے مہینے کو کس طریقے سے گزارا جائے یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک مہینے تک عبادت کرو، ایک مہینے تک 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھو، رات میں تہجد پڑھو، دن بھر روزہ رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو اور سحری کراؤ، افطار کراؤ۔ یعنی اس قرآن کے نزول کی بنیاد پر رمضان کی فضیلت حاصل ہوئی تو مسلمانوں پر اتنی ساری ذمہ داری عائد ہوئی کہ 20 رکعت تراویح پڑھو، دن بھر روزہ رکھو اور افطار کراؤ، زکوٰۃ دو، صدقہ اور خیرات کرو۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے قرآن کے نزول کے مہینے کا جشن منایا، یعنی پورا مہینہ آپ نے عبادت کی، پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا۔ لیکن صاحب قرآن جس مہینے میں آئے، خود صاحب قرآن نے اس مہینے میں کسی طرح کا کوئی جشن نہیں منایا، اور پورے 23 سالہ مدت میں جو آپ کی نبوت کی تاریخ ہے، سال ہے، 23 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال کسی مہینے آپ نے جشن منایا ہو، یا آپ نے کوئی بیان کیا ہو، یا آپ نے کوئی دعوت دی ہو، یا کسی ایک ضعیف روایت میں یہ فضیلت بیان کی ہو کہ 12 تاریخ کی یا 9 تاریخ کی یا 8 تاریخ کی فضیلت ہے؟ جب خود صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جشن نہیں منایا، نہ منانے کی ترغیب دی، نہ تعلیم دی، اور صحابہ کرام جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے تھے، 30 سال بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال تک اور اس سے زیادہ صحابہ موجود تھے، لیکن کسی صحابی کے یہ حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم 12 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو یا 8 تاریخ کر کوئی جشن منائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اتنے محبت کرنے والے لوگ جب ایسا نہیں کرے تو ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کو زیادہ محبت ہے یا صحابہ کو زیادہ محبت تھی۔ آج صورتحال جو ہے مرد عورتوں کا اختلاط ہے، مرد بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی تماشا دیکھ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو کیا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہوگا؟ اگر جا کر فرشتے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوگی۔
नाज़रीन, इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोग्राम में मैं तहसीन बोल रही हूँ कोलकाता से। जी, फरमाइए क्या सवाल है? जी, मेरे 2 सवाल है। पहला ये कि 12 रबी अव्वल के दिन जो रोजा रखते हैं क्या वो जरूरी है, और अगर वो जरूरी है तो उसकी क्या फजीलत है? ठीक है, कोई दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल ये है कि हदीस में तो बहुत सारे दरूद पाक है, उसमें से कौन से दरूद पाक की सबसे ज्यादा अहमियत है? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन सा? हजरत, हमारे यहाँ जो मैं जानना चाहता हूँ, एक हमारे यहाँ मौलाना आते हैं, वो कहते हैं कि 12 रबी अव्वल के महीने में कव्वाली भी करा सकते हैं, और उसके बाद में प्रोग्राम जैसे दीन की बात है कि ये जायज है सब, और 12 रबी अव्वल जायज है। और दूसरे वो ये भी बतलाते हैं कि हजरत साबिर ने अपनी जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई। हजरत हमारी इस्लाह कीजिए, कोई मौलवी जायज करार देता है, कोई मना, हम तो भटकते रह गए। जी ठीक है, हमारी इस्लाह बतलाए जी, हम किस रास्ते पे चले, क्या करें? हजरत बड़ी समझ में नहीं आता कुछ। एक मौलवी आते हैं हमारे घर पे कि जायज है, हदीस साबित करते हैं ईद मिलाद नबी। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम, प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल लतीफ साहब जी, निजामाबाद से, प्रोग्राम में इस्तकबाल है। लतीफ साहब, फरमाइए क्या सवाल है? साहब को मेरा सलाम बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी साहब, आप जो बोले 8 तारीख 9 तारीख 12 बोल रहे, पूरे उलमा दिन साहबा ग्राम से जाए तो बोल रहे 12 तारीख को जनाजा निकाल भी उसी दिन हुआ, वफात भी उसी दिन हुआ। जी, फिर आप मुफ्ती साहब बोल रहे कभी 8 बोल रहे, फिर 9 बोल रहे, 10 बोल रहे। जी। असल क्या है? फिर पूरे यहाँ भी जलसे हो रहे, हम क्या सुन रहे मस्जिदों में मुफ्तियों से आलिमों से 12 को रिसाल हुआ, और 12 को उनका ये हुआ बल्कि बोल रहे 12 को पैदाइश हुई और 12 रबी अव्वल 12 को को वफात रिसाल हुआ। हुआ, फिर मुफ्ती साहब बोल रहे 8 कभी 9। ठीक है, जरूर, अच्छा सवाल किया अब्दुल लतीफ साहब आपने, वजाहत इसकी जरूर कर देंगे। दूसरा सवाल ये है जी, हेलो जी दूसरा सवाल मेरा जी कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत के सरदार है ना, जी, जो जन्नत में पहले ऊँट पे बैठकर एक लकड़हाड़ा की बीवी जाएंगे बोल के है, उसके बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ऊँट पे बैठ के अंदर दरवाजे में जाएंगे जन्नत के। जी, तो ये क्या दुरुस्त है? अगर है तो वो जो ऊँट के जो लकड़हाड़ी बीवी का क्या अमल था, तो अल्लाह ताला उनको पहले भिजा के फिर फातिमा को बाद में अंदर ले गए। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ साहब, प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने के लिए। मुजाहिद साहब ने करीमनगर से सवाल किया है साहब कि क्या कुरान मजीद पर कोई दूसरी किताब रखी जा सकती है? अगर किसी सेल्फ कुरान मजीद रखा हो और हम कोई दूसरी किताब, दीनी किताब उसके साथ वो पढ़कर रख दें, अगर वो हदीसों की किताब हो या कोई और किताब हो तो कैसा है? और खुदा न खास्ता अगर हमारी दुनियावी कोई किताबें हों तो क्या वो ऊपर रखी जा सकती है? कुरान के तक़द्दुस और उसकी अज़मत के पेश नज़र कुरान पर किसी और किताब का या किसी भी चीज़ का रखना क़तन मुनासिब नहीं है। एक और सवाल का ये है कि क्या अगर इंसान कोई परेशानी में हो, तो जैसा कि आमतौर पर वो कोई मन्नत मांग लेता है या फिर कोई इरादा करता है कि वो नेक काम करेगा, तो क्या ऐसे किसी मौके पर क्या वो ये इरादा कर सकता है कि अगर उसका काम हो गया और वो कुछ कामयाब हो गया तो ऐसी सूरत में वो मस्जिद में कुछ अपने पैसे लगाएगा या मस्जिद के तामीर के लिए कुछ पैसे देगा? मन्नत मांगने वाला हर जायज़ और हलाल काम की वो मन्नत कर सकता है, यानी वो इस बात की मन्नत कर सकता है कि मेरा फला काम हो जाए तो मस्जिद में इतने पैसे दूंगा, तो अब वो उसका अगर काम हो गया तो फिर उसके लिए उतना पैसा देना लाजिमो जरूरी होगा। मोहतरमा तहसीन साहबा ने कोलकाता से सवाल किया है कि क्या 12 रबी अव्वल का कोई रोज़ा है इस दिन, और क्या इस दिन कोई में रोज़ा रहना चाहिए? अगर रोज़ा है तो क्या फजीलत है? 12 रबी अव्वल को बाज़ाब्ता कोई रोज़ा मसनून नहीं है। मसनून जितने रोज़े हैं नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता उन रोज़ों की फहरिस्त अपनी उम्मत को दे दी है कि कौन से रोज़े किस दिन रोज़ा रखना फजीलत का बाइस है और उसकी क्या अहमियत है, क्या सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम तफसीलात उम्मत को बता दी है। 12 रबी अव्वल को कोई रोज़ा हो या उसका कोई सवाब हो, ऐसी कोई बात कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती है। इसीलिए 12 रबी अव्वल को अगर आप नफल रोज़ा रखना चाहते हैं तो रख सकती हैं,
لیکن اس کا نفل کا ثواب ملے گا 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص روزہ اور اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ایک اور سوال کا یہ ہے کہ احادیث میں بہت سارے درود شریف بتائے گئے ہیں، کون سا درود زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ مناسب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا سکتا ہے؟ سب سے بہتر درود شریف وہ نماز والی درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو نماز میں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی اس کو کہتے ہیں، اور یہ درود بالکل صحیح روایتوں میں صحیح سند سے ثابت ہے اور درودوں میں سب سے بہتر درود ہے۔ عبداللطیف صاحب نے نظام آباد سے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 9 ربیع الاول بھی ایک مستند تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق، اور اس طریقے سے 12 ربیع الاول بھی ہے، تو کون سی روایت زیادہ صحیح ہے، معتبر ہے؟ اور اسی طریقے کا ایک سوال ہمارے ایک اور کالر نے کیا ہے کہ وہاں پر اکثر علماء کرام اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ قوالی بھی اس دن کرائی جا سکتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ دین کی بات بھی سنی جا سکتی ہے۔ عبداللطیف صاحب کا بھی سوال ہے کہ اس وقت جیسا کہ مساجدوں میں اور پھر دیگر مقامات پر جلسے ہو رہے ہیں اور سمجھیے کہ ہر طرف بہرحال ایک جشن کا سا ماحول ہے، اور لوگ عام طور پر اسی میں الجھ جاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ جب وہ گروہ کو کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہی عمل کو مناسب سمجھتے ہیں، وہی عمل کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان دو چیزوں کا ہم آپ سے سمجھیے کہ اصلاح چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 تاریخ کو ہوئی، کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں۔ آپ لکھ لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 12 تاریخ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اس کو کہیے کہ کسی بھی صحیح تاریخ سے، صحیح روایات سے یہ بات کو ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 12 تاریخ کو تشریف لائے ہیں۔ ضعیف روایتیں بیان کرنے والے کیا بیان کرتے وہ جانے دیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے، اس پر تقریباً تمام مورخین کا اتفاق تھا، اسی لیے کہ اس وقت تقریباً صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی۔ جو صحابہ آپ کے داڑھی کے بال کتنے سفید اس کو شمار کر کے رکھتے تھے تو وہ اس دن کی تاریخ کو کیسے بھلا سکتے تھے جس دن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ تو 12 تاریخ ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مسئلہ، تو ولادت کے وقت چونکہ صحابہ موجود نہیں تھے، اور اس وقت لکھنے کا آپ کو معلوم نہیں چاہیے کہ مکہ میں لکھنے والوں کی تعداد اس زمانے میں 3 یا 5 بتائی گئی ہے کہ اتنے لوگ تھے جن کو لکھنے آتا تھا۔ اس میں اختلاف ہے مورخین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی یا 12 کو ہوئی، لیکن ان تینوں روایتوں میں سب سے صحیح روایت جس کو لوگوں نے ترجیح دی ہے وہ 9 تاریخ ہے کہ 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک ضعیف روایت 12 کی ہے، لیکن کسی اعتبار سے، کسی کیلنڈر کے لحاظ سے 12 تاریخ بنتی نہیں ہے۔ جو حالات ہے اس زمانے کے حالات سے جو لوگ ماہرین ہیں ان لوگوں نے جو تاریخ نکالی وہ کسی لحاظ سے 12 تاریخ بنتی نہیں ہے۔ تو 3 قول ہے، 8 کی، 9 کی اور 12 کی، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ صحیح تر بات جو ہے وہ 9 تاریخ والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 تاریخ کو ہوئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس تاریخ میں دیکھیے کوئی جلسہ کر لینا یا دین کی بات بتا دینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے پیدائش کے حالات کو، واقعات کو بتایا جائے، یہ کوئی بری بات نہیں، بہت بہتر ہے کہ عوام کو یہ ساری چیزیں بتائی جائے، لیکن اس نام پر جشن منایا جائے اور ایسی حرکت کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ قوالی گائے جائیں اور مرد عورتوں کا باضابطہ حال آئے اور اس قوالی میں شرکیہ الفاظ ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا صاحب کہ موجودہ حالات کے اندر بہت زیادہ خرافتیں عام ہو رہی ہیں، بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پر ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال عبداللطیف صاحب کا یہ ہے کہ عموماً یہ سنا جاتا ہے کہ جنت میں خواتین کی سردار حضرت فاطمہ جائیں گی تو وہ جس سواری پر سوار ہوں گی
उस सवारी को जो चला रहा होगा वो पहले जाएगा और उसका कोई बेहतर और नेक अमल होगा जिसे वो उनसे पहले जन्नत में पहुंचा रहा होगा। कि ये जो वाक़या अक्सर सुनने में आता है ये सही है? देखिए, ये कव्वालों की कव्वाली है, यानी कव्वाल ने कव्वाली में जो चाहा गा दिया, किस्सों लिखने वालों ने जो चाहा लिख दिया। वहाँ जन्नत में ऊंट से और घोड़े पर कोई नहीं जाएगा। पुल सिरात के पार होने के बाद वहाँ पे एक नहर होगी, उस नहर को क्रॉस करने के बाद वहाँ जन्नत होगी। जन्नत में जाने के लिए घोड़े और ऊंट और वहाँ पे और किसी सवारी की जरूरत नहीं होगी कि लकड़ियारे की बीवी आगे चली जाएगी, हजरत फातिमा पीछे चली जाएंगी। ये सब कव्वाली है, ये किस्से हैं और कहानियां हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और कुरान और सुन्नत से ऐसी कोई बात साबित नहीं है कि हजरत फातिमा ऊंट पे सवार होंगी और लकड़ियारे की बीवी वो ऊंट का नकेल पकड़ते हुए जन्नत में जाएगी। ये सब किस्से कहानियां हैं, इसका सही रिवायतों से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में ही वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, जाइएगा नहीं, लौटते हैं कुछ ही देर बाद और इंशाअल्लाह जारी रहेगा हमारा प्रोग्राम राह हिदायत। हुस्न जन्नत का जिसे रुखे ज़ेबा मिला, हाँ वो ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। संग मरमर से वादियाँ ये नीला आसमां, चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर है। सुहाना मौसम और खूबसूरत वादियाँ, मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें और मुक़द्दस ज़ियारतगाहें, मजहबी प्यार व मोहब्बत और यकजहती की मिसालें। कश्मीरी अदब व सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, कुदरती वसाइल तिजारत, सयाहत और दिलचस्प खेल। ज़माने की नजर इसको कुछ यूं लगी, है बेचैनियां पर खामोश अर्ज़ कश्मीर है। ना रहेंगे सदाए नशेब लोगों के बुलंद बालाए चमन अर्ज़ कश्मीर है। सियासी जंग और अवामी मसाइल, कश्मीरियों का दर्द, उनके आंसू और उनका हक, हर खबर व मंजर का अहाता करेगा खुसूसी खबरनामा, जम्मू से लद्दाख तक और लद्दाख से कश्मीर तक। मुंसिफ कश्मीर देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है, अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? लखनऊ से बोल रहे हैं जहीर। लखनऊ से जहीर साहब, फरमाइए जहीर साहब क्या सुना? अभी मुफ्ती साहब ने बताया है कि ये तरावी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसको दिया था, लेकिन ये तो दूसरे खलीफा के जमाने से शुरू हुआ है, ये ऐसी इधर की उधर क्यों जोड़ रहे हैं? जी ठीक है, इस आपके सवाल को भी शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। कौन साहब कहाँ से? मैं नासिक से बोल रहा हूँ, अब्दुल हमीद साहब। नासिक से, जी फरमाइए मोहतरम, क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये 12 ईद मिलादुल नबी 12 तारीख को जो मनाया जाता है जी, तब ये मनाया जाता है, ये जिस नबी की तुसल में दुनिया वजूद में आई है जी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो विलादत हुई थी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जो है वो
जन्नत से कुछ झंडे लेकर निकले थे, ऐसा जो है वो कहा जाता है कि वो एक झंडा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पे लहराया था, एक झंडा जो उन्होंने खाने काबा पे लहराया था और खुशियां मनाई थी, मलाइका फरिश्ते खुशियां मना रहे थे। ये तो खुशी का मौका है। और जब सारी कौमें जो है वो अपने जो है वो मजहब के मानने वालों का जिस दिन मनाती है और खुशियां मनाती है, तो हम अगर जिनके तुफैल में दुनिया वजूद में आई, हम उनके लिए अगर खुशियां मनाए, हम उनके लिए जो है जश्न मनाए, तो इसमें मायूब बात क्या है? जी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि इसमें मायूब बात क्या है कि अगर हम खुशी में जश्न मनाते हैं, ईद मनाते हैं। जरूर आप प्रोग्राम देखते रहिए राह हिदायत। एक मरतबा फिर हम उस हिसाब से रुजू होंगे आपके सवाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कौन साहब कहाँ से? यार मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ भैया। राजस्थान से। जी मोहतरम फरमाइए क्या सवाल है? जी उम्रे में जो लोग जाते हैं ना जी, तो ये उम्रे में हम कुछ यहाँ से भेज सकते हैं जो उम्रे में जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे? एक और मरतबा क्या भेज सकते हैं क्या? एक और मरतबा अपने सवाल को दोहरा दें। यहाँ से उम्रे में जो लोग जाते हैं ना जी, तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हम मतलब कुछ भेज सकते हैं क्या सवाब के तौर पे? या यानी हम उनसे कुछ कह सकते हैं? जी कह सकते हैं, कुछ भेज सकते हैं क्या, जैसे मक्की के दाने या गेहूँ वगैरह कुछ? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजम्मिल मुश्ताक बोल रही हूँ कश्मीर से। जी फरमाइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था कि मुझे पूछना था कि आज के दिन हम मतलब आज के रात हम जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी, मुझे पूछना था आज की रात हम शब कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, जरूर आपके सवाल को शामिल करेंगे। एक और कॉलर साथ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बाबा में खैर मकदम है। अपना नाम बताएं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मेरा नाम शौकत अहमद है। जी कहाँ से? कश्मीर। मैं नैना भटपुर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से। जी ठीक है मोहतरम फरमाइए क्या सवाल है? सर मेरा एक सवाल है, यहाँ ये ईद मिलाद नबी मनाते हैं जी, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। क्या ये सही है, झंडे लगाना, जलसे जुलूस, बैंड बाजा? ठीक है, कोई और सवाल? सही है गलत है? ठीक है, कोई और सवाल? बस सर। ठीक है, इंशाल्लाह प्रोग्राम आप देखते रहिए राह हिदायत। सब लखनऊ से एक साहब ने जहीर साहब ने सवाल किया है कि जैसा कि आपने भी अपने दौरान गुफ्तगू कहा था कि माह रमज़ान में हम कुरान मजीद के नुज़ूल के इस महीने में इबादतें करते हैं और तरावी पढ़ते हैं। उनका सवाल ये है कि तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने से शुरू हुई है, तो क्यों नहीं हम फिर ईद मिलाद मनाएं? और इस तरीके से नासिक से हमारे कॉलर ने सवाल किया है कि क्या वजह है कि इसको हम मायूब क्यों समझें, जब अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का जश्न मनाया जाता है और पूरी दुनिया अपने अपने जो भी रहबर हों, जिन्हें भी वो समझिएगा पेशवा मानती हैं, उनकी पैदाइश के रोज़ वो जश्न मनाते हैं, तो हम क्यों नहीं मना सकते? ये इनका सवाल है। उसी तरीके से एक खातून का सवाल है कि क्या कोई आज की रात यानी कि 11 रबीउल अव्वल की रात को किस तरीके से गुजारा जाए, इसमें क्या अमल किए जा सकते हैं? एक और साहब ने भी कश्मीर से ही सवाल किया है कि क्या ईद मिलाद नबी के मौके पर जो जश्न जुलूस जो किया जाता है, क्या ये सब चीज़ें इसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है? देखिए, अभी जो हमारे कॉलर ने फ़ोन किया कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर फरिश्तों ने जश्न मनाया था और झंडे लहराए थे। सवाल ये है कि महतरम, आप जब कुछ बोले तो याद रखिए सही रिवायात मालूम हो तो ही बोलिएगा, नहीं तो नबी अलैहिस्सलाम की एक रिवायत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी जानिब कोई झूठ बात मंसूब करे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अब जाहिर सी बात है, हज़रत जिब्राइल ने झंडे लेकर आए थे, फरिश्तों ने झंडे लहराए, कैसे मालूम हुआ? किसने देखा था? अगर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया तो सही रिवायतों में उसका तस्करा होना चाहिए। अगर सही रिवायत नहीं है तो झूठी रिवायात को बयान करना और उसको फैलाना ये कतन हराम और नाजायज है। किसी रिवायत में ही नहीं है कि फरिश्तों ने झंडे लगाए थे या झंडे लहराए थे या खाने काबा पे झंडे लहराए गए थे।
یا آسمانوں پہ جھنڈے لہرائے گئے تھے. یہ تو ایسا لگتا ہے کسی جھنڈے والوں نے یہ روایت کو گڑھ لیا ہو. ایسی بات بیان کرنے سے بہت بچنا چاہیے جو صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے. بالکل درست ہے خوشی منانا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا خوشی منانے کا یہی طریقہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر مسلمان ناچے، گائیں، بجائیں، ڈی جے پر لگائیں اور ڈھول اور تماشوں کے ساتھ مرد عورتوں کے اختلاط کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جلوسوں میں نکلے؟ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ناچ گانے بجانے کو مٹانے کے لیے آئے تھے. اس نبی رحمت کی ولادت کے موقع پر ناچ اور گانے ہوں اور اس طریقے سے ڈی جی کے ذریعے سے باضابطہ طور سے مسلمان یہ ناچے، کیا یہ مناسب ہے؟ آپ خود سوچئے، شریعت کو ایک طرف رکھ کے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ مناتے ہیں. دیگر مذاہب کے لوگوں سے ہم کو کچھ نہیں لینا ہے. رام جنم بھومی کو دیکھ لیجئے، کرسمس کا آغاز ہوا تھا. کیسے ہوا تھا؟ کرسمس کے آغاز میں یعنی پادری لوگ دین کی بات بتاتے تھے لوگوں کو، لیکن کرسمس کا جو صورتحال آپ کے سامنے ہے وہ دیکھ لیجئے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ ابتدائی زمانے کا مطلب 600 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ بیان کرتے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ چیز چلتے چلتے اس وقت کہاں تک پہنچ چکی ہے وہ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سارے دلائل اپنی ایک جگہ، جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہے وہ کام کرنا اس امت کے لیے قطعاً درست نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی. انہوں نے تو اپنی گردنیں کٹائی ہے، ہم نے اور آپ نے تو انگلی بھی نہیں کٹائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. جب صحابہ نے اس طرح کا کوئی جشن نہیں منایا تو پھر ہم کو اور آپ کو اس طرح کے جشن منانے، نمازوں کو چھوڑنے اور اس طریقے سے بہت سارے غیر شرعی رسومات کر کے جشن منانے کی اجازت کیوں مل سکتی ہے؟ ہمارے لیے دلیل کوئی دیگر قوم کے مذہبی رہنما نہیں ہے. دلیل یاد رکھیے گا، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے. اگر اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز کرنا ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں ہوگا. ان سے اپنی بھی بات کہی ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیے تھے اور اسی طریقے سے اپنے زندگی گزاریں. لیکن اکثر جب کسی کے سامنے بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہو تو لوگ پھر اس طریقے کی بھی دلائل دینے لگتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے گاڑی چلائی تھی، کیا صحابہ کرام نے موبائل کا استعمال کیا تھا، کیا انہوں نے سمجھیے کہ آج کے دور میں جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، تو پھر ہم وہ عمل کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو صحابہ نے نہیں کیا تھا. دیکھیے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے ضرورت. ضرورتیں دنیا کے لحاظ سے بدلتے رہتی ہے لیکن عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ضرورت انسان کی الگ ہو سکتی ہے، حالات کے لحاظ سے ضروریات بدلتی رہتی ہے. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا، اس زمانے کی سواری اونٹ تھا، لیکن انسان کی ضرورتیں بدلی، انسان ترقی کیا تو سواریاں بدل گئی، ضرورتیں بدل گئے، تقاضے بدل گئے، لیکن عبادتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور آپ ترقی کر کے 8 رکعت نماز پڑھنے لگے. صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، آپ ترقی کر کے 1 رکعت تراویح پڑھنے لگے. یا صحابہ کی جو عبادات تھی، جو دین تھا صحابہ کے دور میں، دین میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جہاں تک مسئلہ ضروریات کا ہے، ضروریات میں تبدیلی ہو سکتی ہے. صحابہ خود جب مکہ اور مدینہ میں تھے تو صورتحال الگ تھی، لیکن روم اور فارس میں گئے، روم اور فارس جب فتح ہوا صحابہ کی ضروریات بھی بدل گئے. وہی صحابہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے ان کے پاس ریشم کے ٹکڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے. تو ضروریات بدلتی رہ جاتی ہے. عبادات میں شریعت کے حکام میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. موبائل کا تعلق ہو، ہوائی جہاز کا تعلق ہو یا گاڑیوں کا تعلق ہو، یہ اس کا تعلق انسانی ضرورت سے ہے.
شریعت سے، عبادت سے نہیں ہے. ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت پڑے گی. عبادت الگ ہے، ضرورت الگ ہے، شریعت الگ ہے، احکام شریعت الگ ہے، اللہ کا حکم الگ ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہے. تو صحابہ کے زمانے میں جو قرآن، جو احادیث، جو عبادات کے طریقے تھے وہ آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. ضروریات میں تبدیلی ہوتی رہے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ضروریات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، عبادت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اب 5 نمازیں ہیں، 5 کی جگہ 6 نہیں ہو سکتی ہیں. 30 روزے ہیں، 30 کی جگہ 31 نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے عیدین بھی 2 عیدیں ہیں. اور تو ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا تیسری عید کی اسلام نے اجازت دی ہوگی، جبکہ 2 عیدیں اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ہم سے ثابت ہیں، ہم کو بتائی گئی ہیں. ایک اور سوال راجستھان سے ہمارے کالر نے کیا مفتی صاحب عمرے سے متعلق کہ اگر کوئی ہمارے رفیق عمرے کو جا رہی ہوں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جا سکتا ہے، کسی کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو سوال مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ کوئی چیزیں بھی بھیجانے کی بات کی ہے. دیکھیے بعض لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ پیسے دو میں روزے پر جا کر کبوتر کو دانے ڈالوں گا. یاد رکھیے روزے نبی پہ کوئی کبوتر نہیں ہوتا ہے جو آپ کا دانہ کھائے گا، اس لیے کہ وہاں تو صفائی اور ستھرائی کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد نبی میں ایک تنکا نہیں ملے گا، اور ذرا بھی کچھ ہوا تو فوری طور سے صفائی کی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے لے کے جانے والا دانہ کہاں ڈالے گا. اسی لیے کوئی اگر جا رہا ہے تو آپ سلام بھیجیے کہ نبی علیہ السلام کے روضے پر جا کر میری طرف سے سلام عرض کر دینا. یہ چیز بھیجنے کی ہے، کوئی دانہ بھیجنا یا کچھ پیسہ بھیجنا ویسا نہیں ہے کہ مزاروں کی طرف وہاں کوئی چیز باضابطہ ڈبے لگے ہوئے ہیں جہاں کوئی چیز رکھا جائے گا یا ڈالا جائے گا، یا کوئی وہاں مجاور بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی اس چیزوں کو قبول کرے گا. یاد رکھیے گا وہ نبی کا روضہ ہے، انتہائی مقدس جگہ ہے. ایسی کوئی حرکت نہ کرنی چاہیے، نہ ایسا کوئی تصور کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا. صرف اور صرف اگر کوئی چیز بھیج سکتے ہیں تو آپ سلام بھیج سکتے ہیں. ناظرین کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خیر مقدم ہے، کون اور کہاں سے؟ ہاں ہم نظام آباد سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں میرے کو 1 سال سے ایسا ہو رہا، قرآن پڑھنا نہیں بول رہا، دل الگ الگ غلیظ، لیٹرین باتھ روم میں جاتے گی پھر میرے کو اپنے کلام پاک یاد آ جا رہا، کچرا دکھتے گدار ہو رہا. اللہ ایسی طبیعت خراب ہو رہی میری، کچھ سے جانا. میں عبادت کر رہی ہوں تو کر رہی ہوں، چھوڑ رہی ہوں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے؟ ضرور آپ پروگرام دیکھیں راہ ہدایت، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کو بھی آپ کا سوال بھی مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو جی اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں انور دلی سے کال کر رہا ہوں. انور صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں فرما رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے جس روز 16 صادق میں، جی تو اس وقت خوشیاں منائی گئی تھی، کیونکہ میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا؟ اخبار میں، عوام ہند میں. جی ٹھیک ہے. اور اس میں خوشیاں منائی گئی تھی اور بہت زبردست خوشیوں کا اظہار کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال کیا ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے؟ منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اس وقت خوشیاں کس نے منائی تھیں، اور اگر واقعی اس وقت خوشیاں منائی گئی تھیں تو پھر کیا آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ نے خوشیاں منائی ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں؟ وہ میں نے نہیں سنا، لیکن میں نے اخبار میں جو پڑھا تھا یہی پڑھا تھا. اور ہمارے جو پڑوس میں جامع مسجد ہے اس کے امام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں زیادہ سے زیادہ منائی جائیں. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ. خوشیاں تو مفتی صاحب نے کہا کہ منائی جائیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو ایک مرتبہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں لے لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں سر باندھا یو. جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سر میرا جو ہے حضرت پیر سکناتا کی جو 12 ربیع کی جو ہے پیدائش کی صحیح ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے؟ تاریخ میں کیا 12 ربیع الاول ہی صحیح ہے یا کوئی اس میں اختلاف ہے؟ یہی جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 ہاں. ٹھیک ہے، کچھ علماء سے میں نے سنا ہے جو ہے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا.
صاحب ایک اہم سوال نظام آباد سے خاتون نے کیا ہے کہ اکثر 1 سال سے پریشان ہے اور اکثر غلط قسم کے سمجھیے کہ خراب خیالات ذہن میں ابھرتے ہیں، جس کا انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو ایسے لوگ کیا کریں جو اس طریقے کی چیزوں سے جوجھ رہے ہوں کہ خیالات انہیں غلط قسم کے آ رہے ہوں اور وہ بہرحال دلی طور پہ انتہائی بے چینی اور محسوس کر رہے ہوں، کراہٹ محسوس کر رہے ہوں، جبکہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ بہرحال انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے، وہ بھی ساتھ میں جاری ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا حال ہے. دیکھیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے اور قرآن کی تلاوت چاہے کچھ بھی ہو جائے 1 صفحہ سے روزانہ ضرور کیجیے. ناظرین پروگرام راہ ہدایت اپنی اختتامی مراحل میں آ گیا ہے. ایک آخری سوال، آج پورے پروگرام میں زیادہ تر یہی سوالات جس پروگرام میں رہے شامل ہمارے ربیع الاول 12 ربیع الاول کے متعلق، آخری میں بھی ہم ایک مرتبہ پھر ان کے حساب سے جاننا چاہیں گے، جیسا کہ انور صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے کہ بعض اقوال انہوں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ایک جشن اس وقت منایا گیا تھا، آپ نے اسے سنا، اور ان کے وہاں کے مسجد کے بھی جو امام ہیں وہ صحابی وہی یہی فرماتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور کالر کا سوال ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق کیا اس میں کوئی اختلاف ہے اور کیا کون سی تاریخ صحیح ہے؟ اور میں آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہوں گا کہ کیا اگر تاریخ 9 ہو یا 12 ہو یا کوئی اور تاریخ ہو تو کیا اس سے عقیدے میں کوئی ہمارے فرق ہوگا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 8، 9 اور 12 تینوں طرح کی باتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح روایت 9 تاریخ کی ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس سے عقیدہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منایا گیا تھا، کس نے منایا تھا؟ اسی لیے کہ اس وقت تو دنیا والوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ آگے چل کر محمد رسول اللہ امام النبیین خاتم النبیین بنے گا. اور اگر خوشی منائی گئی تھی تو گھر والوں نے خوشی منائی ہوگی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں. ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے خاندان کے لوگ میں خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا موجود تھے، 9 چچا موجود تھے اس وقت. ظاہر سی بات ہے آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے، تو چھوٹے بھائی کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی اور وہ بھی یتیم بچہ پیدا ہوا تو دیگر چچاؤں کو خوشی ہوئی ہوگی. 10، 8، 9، 10 چچا اور ان کے گھر میں اگر خوشی منائی گئی ہوگی تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ تو عام طور سے ہوتا ہے. لیکن جشن منایا گیا تھا، کس طرح سے جشن منایا گیا تھا، کس نے منایا تھا؟ اگر فرض کرو منا بھی لیا گیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب بڑے ہوئے نبی ہوئے تو کیا آپ نے جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے جشن منایا؟ کیا اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہو، یا آپ نے ترغیب دی ہو، آپ نے حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہو تو ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ورنہ اور کوئی چیز ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے. بالکل صحیح کہا کہ جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز حدیث میں ہے، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا جس پر عمل ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے. بہرحال جہاں تک جشن منانے کی بات ہے، اگر جشن منانا ہی تو بہرحال اس طریقے سے منائیے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہو. بہت زیادہ خرافاتوں سے بچنے کا بہرحال اہتمام کیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے دھیرے دھیرے بہت زیادہ خرافاتیں عام ہو رہی ہیں. ناچ گانا اور کلر ایک دوسرے کو لگانا اور پھر ڈی جے پر گانے بجانے، اس طریقے کی بہرحال ان چیزوں سے تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنے احباب کو اس سے دور رکھنے کی بہرحال ہمیں کوشش تو ضرور کرنی ہوگی. اور جہاں تک معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی ہو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان کے عمل کے مطابق ہو. بہرحال ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا آج یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر ہم اپنے تمام ناظرین سے اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب سے بھی مشکور ہیں کہ آپ کے سوالات اور پھر یہاں سے ساتھ میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے جو جواب دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام راہ ہدایت کو آج یہیں پر ختم کرنے آپ کے میزبان محمد ثنا الدین کو میں اجازت. دیکھتے رہیں صرف خدا